السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، بالخصوص مڈل ایسٹ کا وہ ملک جو دوسرے ملکوں میں بغاوت کی آگ ہمیشہ سے بھڑکاتا آیا ہے، اور مڈل ایسٹ کے تقریباً ممالک کے اندر بالخصوص سعودی عرب، بحرین، یمن، عراق اور سیریا اور اسی طریقے سے لبنان، ان سارے ملکوں میں جو ہے یہ ملک ایران ہمیشہ سے جو ہے بغاوت کی آگ بھڑکاتا آیا ہے، مگر آج جو ہے اسی ملک کے اندر جو ہے بغاوت کی آگ بھڑک چکی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، 28 دسمبر 2017 کو ایران کے اندر مظاہرے شروع ہوئے، پروٹیسٹس اور مظاہرے وہاں پر شروع ہوئے، اور مشہد نام کا ایک ایریا ہے، ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پر یہ مظاہرے شروع ہوئے۔ وہاں سے بڑھتے بڑھتے یہ آگ جو ہے ابھی پورے ایران میں پھیل چکی ہے، اور آپ جان کر تعجب کریں گے کہ جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، ان کا مطالبہ اور ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو پرائزز ہے، وہاں کے جو دام ہیں، یہ بالکل اب جو ہے نا بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ بالخصوص جو ہے فیول کے پرائزز، پیٹرول وغیرہ کے جو پرائزز ہے، بہت زیادہ جو ہے وہاں پر ابھی بڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ جان کر تعجب کریں گے کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ انڈوں کے دام کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ شروع ہوا، انڈوں کے، یعنی کہ ایگ اور انڈوں کے دام سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے۔ برڈ فلو ابھی چل رہا ہے، یہاں پر بھی سعودی عرب میں برڈ فلو چل رہا ہے، اور برڈ فلو کی وجہ سے جو ہے یہاں کی مارکیٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے ابھی۔ تو یہ برڈ فلو کی وجہ سے وہاں پر کافی مرغیاں مر گئی تھی، اس کے بعد جو ہے انڈوں کے دام کافی بڑھ گئے تھے، تو لوگوں کی جو روزمرہ کی زندگی ہے یہ کافی افیکٹ ہو گئی اس کی وجہ سے، اور یہی وجہ سے لوگ جو ہے روڈ پر بھی آ گئے اور مظاہرے چالو کر دیے اور شروع بھی کر دیے۔ وہ اس لیے کہ ایران کا جو تقریباً پیسہ ہے، ایران کی جو تقریباً معیشت اور پیسہ ہے، یہ پیسہ جو ہے IRGC کے اوپر خرچہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایرانین ریولوشنری گارڈز کے اوپر جو ہے تقریباً پیسہ خرچہ ہوتا ہے۔ اور آپ جان کر تعجب کریں گے کہ ان کا پورا پیسہ، ان کا اسلحہ، ان کی صلاحیت پوری جو ہے ایران کے باہر جو ہے صرف ہوتی ہے، بالخصوص فساد اور فتنہ مچانے میں۔ عراق کے اندر آپ دیکھ لیجئے انہوں نے فتنہ مچایا، افغانستان کے اندر انہوں نے $600 میں، یعنی کہ افغانی شیعہ جو تھے ان کو جو ہے وہاں پر کھڑا کر دیا $600 میں۔ آپ جان کر تعجب کریں گے ان کی مہینے کی تنخواہ، اور ایک بیچارہ جو ہے آ کے وہ میڈیا میں بول رہا ہے کہ ہم کو کئی مہینوں سے انہوں نے تنخواہ بھی نہیں دی۔ تو وہاں سے جو ہے نا مذہبی رنگ دے کر ان کو وہاں پہ لایا گیا اور لڑوایا گیا عراق کے اندر، سیریا کے اندر بھی ان کو لا کے لڑوایا گیا، اور لبنان کا جو حزب اللہ ہے، حزب اللہ نہیں بلکہ یہ حزب الشیطان ہے، تو حزب الشیطان کو بھی جو تعاون ہوا یہ پورا ایران سے ہوا، بلکہ حسن نصر اللہ، اس کا جو ہے ریسنٹلی ایک ویڈیو آیا تھا، اس میں وہ بول رہا تھا کہ ہمارا اسلحہ، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہر چیز جو ہے یہ ایران سے آتا ہے ہم کو۔ تو یہ پورا پیسہ جو ہے ایران خود کے لوگوں پہ خرچہ کرنے کے بجائے دوسروں کے ملکوں میں فساد مچانے میں ایران نے پیسہ خرچہ کیا۔ یمن میں دیکھ لیجیے اب ہوتھیوں کی جو پشت پناہی، جو میسائل وغیرہ ہوتھیوں کو سپلائی کر رہا ہے یہ، اور عراق ہے، سیریا ہے، مختلف ممالک میں اس کا پیسہ خرچہ ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے اندر کے لوگوں کو ان کی معیشت خراب ہو گئی، اور وہ لوگ جو ہے روڈ پہ نکل گئے اور دھرنے وغیرہ دینا شروع کر دیے، جس میں بتایا جا رہا ہے آفیشیل رپورٹس کے حساب سے ابھی تک جو ہے 24 لوگ مارے گئے ہیں، جس میں سے 23 جو ہے پروٹیسٹرز ہیں، اور ایک پولیس والا بھی اس میں مارا گیا ہے، اور 2024 لوگ ابھی تک اریسٹ کیے جا چکے ہیں، 2024 لوگ ابھی تک اریسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ ایران کی معیشت اور اکانومی جو ہے اتنی خراب ہے کہ انڈیا کا ایک روپیہ جو ہے ایران کے قریب 440 سے 450 کچھ ہوتے ہیں، ایک روپیہ انڈیا کا 440 450 ریال، ایرانی ریال، اور سعودی عرب کا ایک ریال جو ہے وہاں کے کچھ 8,000 6,000 7,000 8,000 ایرانی ریال کچھ بنتے ہیں۔ اور یہاں پر جیسے سعودی عرب میں آپ دیکھیے 500 کی جو نوٹ ہے یہ آخری نوٹ ہوتی ہے، انڈیا میں 2,000 کی نوٹ جو ہے آخری نوٹ ہے، ایران میں آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ 10,000 15,000 بلکہ 20,000 کی بھی نوٹ ہے۔ تو اتنی معیشت وہاں پہ، اتنی اکانومی خراب ہے، جس کی وجہ سے لوگ کتنا برداشت کریں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو ہے سعودی حکومت سعودیوں کے اوپر جو ہے نچھاور ہو رہی ہے، سعودیوں کے اوپر۔ ابھی 2 دن پہلے بھی جو ہے کنگ سلمان کا یہ کمانڈ آیا،
آرڈر آیا کہ سعودی جو جن کی تنخواہ کم ہے ان کی 1000 ریال ان کو بڑھا دیا جائے، یہ دے دیا جائے، یہ بینیفٹ دے دیا جائے. سعودیائزیشن کے نام پہ سعودیوں کو سیلریز بڑھائی جا رہی ہے، ان کو جو ہے نا نوکریاں دی جا رہی ہیں، ان کو یہ دیا جا رہا ہے، ان کو وہ دیا جا رہا ہے، اور پھر اوپر سے جو ہے نا یہاں پر جو ہے نئی نئی جدید چیزیں یہاں پر لائی جا رہی ہیں. تو گویا وہ ایسا ہو گیا جیسا بچپن میں ہوتا تھا نا کہ ہمارے ابا نے فون دلایا، ہمارے ابا نے گاڑی دلائی، ہمارے ابا نے یہ دلایا، تمہارے ابا نے کیا دلایا. تو پھر ان کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے نا اپنے ابا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ بحرین کے اندر، سعودی کے اندر، قطر نہیں بلکہ یہ اپنا جو کون سا ہے اپنا ملک کے کویت کے اندر ان کی اکانومی جو ہے نا کافی بوم پہ جا رہی ہے. یہاں کے لوگ بھی جو ہے نا کافی انجوائے کر رہے ہیں، ان کے سٹیزنز جو ہے نا کافی خوش ہیں. یہ دیکھ کر جو ہے نا ظاہر سی بات ہے ایران میں یہاں پہ انڈے خریدنے کی بھی جو ہے نا ان کی حالت خراب ہو گئی ہے، اور فیول کے پرائزز بھی جو ہے نا ڈبل ہو چکے ہیں. تو اب جا کر وہ لوگ بغاوت پہ اتر آئے ہیں، اور یہ بغاوت قریب 10 دن سے چل رہی ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ نہ تو الجزیرہ اس کو کور کر رہا ہے، اور نہ تو جو ہے یہ اپنا پریس ٹی وی اس کو کور کر رہا ہے، اور نہ ہی یہ اپنے چونی چھاپ اور انگوٹھا چھاپ پیپر جو ہمارے ہندوستان کے ہوتے ہیں، یہ ایک دم چلر چاپڑ پیپر، یہ ملی گزٹ، یہ سیاست، یہ منصف، یہ لوگ بھی اس کو جو ہے نا کور نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیے لوگوں کی ایک ڈبل سٹینڈرڈ یہاں پہ دیکھیے. سعودی عرب میں مچھر بھی مرتا ہے، مکھی بھی مرتی ہے، تو جو ہے نا اخبارات میں چھاپ دیتے ہیں. اور یہ مڈل ایسٹ مانیٹر، یہ مڈل ایسٹ آئی، یہ جتنے اخبارات ہیں، الجزیرہ وغیرہ، جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں کہ ملک محمد بن سلمان نے، پرنس محمد بن سلمان نے یہ خرید لیا، کیا بولتے ہیں اس کو، پینٹنگ انہوں نے خرید لی، فرانس میں انہوں نے بڑا بنگلہ خریدا، یہ خریدا، وہ خریدا. سب جھوٹی جھوٹی خبریں یہ لوگ پھیلاتے رہتے ہیں. اور جب اصل خبر آتی ہے ایران کے اندر، دیکھیں 10 دن سے بغاوت چل رہی ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ بغاوت چل رہی ہے. وہاں پہ خامنہئی کے خلاف میں اور خمینی کی تصویریں پھاڑی جا رہی ہیں، خمینی کی تصویریں جلائی جا رہی ہیں، اور اتنا خطرناک وہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے. پولیس والے مارے جا رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، پروٹیسٹرز کو اریسٹ کر لیا جا رہا ہے. خطرناک طریقے سے وہاں پہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے. ٹیلی گرام، واٹس ایپ، ٹویٹر سب وہاں پہ بند کر دیا گیا ہے. تقریباً علاقوں میں جو ہے نا انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے. اتنا خطرناک وہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے اس کے اوپر چرچا اور بات بھی نہیں کرتے. اور سعودی عرب کے اندر اگر مچھر اور مکھی بھی مر جاتی ہے تو لوگوں کو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ صبح شام اسی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، گویا اس کے بارے میں بات نہ کرو تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، یہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا میں کہ یہ جو لوگ چاہتے ہیں ایران کو، اور جو ہے نا ان کا رول ماڈل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو خمینی کی تحریک تھی، خمینی کا یہ تھا، خمینی کی عظمت تھی. اسرار احمد صاحب نے کہا کہ خمینی کی عظمت تو دیکھیے کیسے انہوں نے انقلاب پیدا کیا. مودودی صاحب بیچارے اتنا متاثر ہو گئے تھے خمینی سے کہ خمینی کی تحریک کو دیکھ کے انہوں نے پورا جماعت اسلامی کا ڈھانچہ تیار کیا. اخوان المسلمین سب سے پہلے بنی، اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کا ڈھانچہ انہوں نے تیار کیا. عامر طاہری نے خود اپنی کتاب میں لکھا، روح اللہ نام کی کتاب میں عامر طاہری نے لکھا کہ خمینی سے متاثر ہو کر ہمارے سید قطب صاحب نے اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی، ایجپٹ کے جو اخوان المسلمین ہیں. اور نواب صفوی نے سید قطب کو خمینی سے ملاقات کروائی. تو یہ سب چیزیں میرے بھائیوں، لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے نا یہ اسلامی انقلاب تھا، وہ تھا، یہ تھا، جو اسلام غالب آ گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. یہ میرے بھائیوں ایک سیکولر حکومت وہاں پہ تھی. سیکولر حکومت جا کے ایک مذہبی شیعہ حکومت آئی، سیکولر شیعہ حکومت گئی اور مذہبی شیعہ حکومت وہاں پر قائم ہوئی. تو میرے بھائیوں، میں یہی آپ سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر اپڈیٹس رکھیے اور معلومات کریے، اپڈیٹس رکھتے رہیے. اور جو ہے وہ لوگ خاص طور پر جو ہے چھوٹی چھوٹی جانکاری بھی سعودی عرب کی رکھ رہے تھے. اور دلچسپ بات یہاں پر تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر، بحرین کے اندر، یمن کے اندر جو بغاوتیں ہوئی ہیں، سعودی عرب کے اندر الحمدللہ بند کر دی گئی ہے بغاوت. بحرین کے اندر بھی کافی دنوں تک بغاوت چلی، اور اس طریقے سے یمن کے اندر جو بغاوت چلی، اور سیریا میں اور مختلف جگہوں پر جو بغاوت چلی. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ عالمی بیداری تھی، اسلامی بیداری تھی، اور یہ جو ہے نا عرب اسپرنگ تھا، یہ تھا، وہ تھا، اتنی تعریفیں کرتے ہیں. اب ایران کے اندر بغاوت چل رہی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں امریکہ کی چال ہے، یہودیوں کی سازش ہے، اسرائیل کی سازش ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہاں پر ڈبل سٹینڈرڈز نظر آتا ہے میرے بھائیوں. ڈبل سٹینڈرڈز یہ کہ جب عرب کنٹریوں کے اندر، عرب نیشنز کے اندر جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی بیداری ہے، اور پھر جب ایران کے اندر بغاوت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں امریکہ کی اور اسرائیل کی چال ہے.
تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں میرے بھائیوں؟ تو یہی بات آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہ جو خمینی کا انقلاب تھا یہ ایک شیعہ رافضی انقلاب تھا، اور خمینی وہ خبیث کا بچہ ہے جس نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ وہ سب سے بڑے زندیق اور کافر تھے، استغفر اللہ، اور آپ کی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اس نے گندی گندی باتیں لکھی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ لوگ ہمارے رول ماڈل کبھی نہیں ہو سکتے، اور ان لوگوں نے دوسرے ملکوں کے اندر آگ بھڑکانے کی کوشش کی، آج انہی کے ملک کے اندر آگ بھڑک چکی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جو میڈیا ہے، جو اردو میڈیا ہے یا پھر جو یہ سو کالڈ مسلم میڈیا ہے، یہ میڈیا جو ہے چپ بیٹھا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ کر جو ہے نا بتا ہی نہیں رہا ہے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو خمینی کا انقلاب تھا، یہ جو رافضی انقلاب تھا، اللہ تعالیٰ اس انقلاب کو ختم کر دے، اور ان کی جو حکومت تھی اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے وہاں پہ ایک اعتدال والی حکومت لائے جو مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک جو ہے اعتدال والی حکومت رہے اور امن پسند حکومت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔